بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم سورۃ الفاتحہ کے متعلق کچھ باتیں پڑھ رہے تھے. اس کی ابتدائی 3 آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں. آج ہم آیت مبارکہ نمبر 3 یعنی مالک یوم الدین کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. وہ بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، اور وہی اللہ بدلے کے دن کا روز جزا کا مالک ہے. ان 3 آیات میں 3 اہم ترین بنیادی ہمیں ایمانیات سکھائے. سب سے پہلی آیت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ توحید سکھایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. جب سارے عالم کا رب، سارے عالم کو پیدا کرنے والا، سارے عالم کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا وہ تنہا اللہ ہے، تو اسے کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی عبادت میں کسی کو اپنا شریک ٹھہرائے. اس لیے فرمایا سب سے پہلی بات ہمیں الحمدللہ رب العالمین میں ایک اللہ کی وحدانیت سمجھیں. الرحمن الرحیم، وہ اللہ بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اس آیت مبارکہ میں فرمایا سارے عالم کو اللہ نے پیدا فرمایا، سارے عالم کی ساری ضروریات کو وہ پورا کرتا ہے. یہ اس پر واجب نہیں ہے، یہ محض اس کا کرم ہے، یہ محض اس کی مہربانی ہے. جب وہ اتنا مہربان ہے کہ سارے عالم کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے، دنیاوی تمام حاجات پوری کرتا ہے، تو اس کی رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ اس نے اپنے بندوں کی حقیقی رہنمائی کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھی انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، جن میں آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سمجھایا الرحمن الرحیم، عقیدہ رسالت. تیسری آیت مالک یوم الدین، وہ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. اس میں ہم سب کو عقیدہ آخرت سمجھایا. اگر دنیا میں ظلم سے کوئی آدمی ظلم کر کے زندگی گزارتا ہے، غریبوں کا حق مار کے زندگی گزار کے چلا جاتا ہے، اور ایک آدمی غریبوں کی مدد کرنے والا ہو، دونوں کے ساتھ اگر برابر معاملہ ہو جائے تو یہ انصاف نہیں تھا. یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے. اس نے ایک دن ایسا رکھا ہے جس میں ہر آدمی کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے. قرآن کریم میں بڑے صاف صاف لفظوں میں ہمیں یہ بات سمجھائی ہے.
ام حسب الذین اجترحوا السیئات، جو لوگ برائیاں کما رہے ہیں ان کا کیا خیال ہے؟ ام نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہم انہیں ان لوگوں کی طرح بنا دیں گے جو ایمان لائے جنہوں نے اچھے اعمال کیے. سواء محیاہم ومماتہم، ان کے جینا بھی ان کا مرنا بھی ہم برابر کر دیں گے. تو ساء ما یحکمون، اگر ایسا کسی نے خیال کر رکھا ہے تو برا خیال ہے اور برا فیصلہ ہے جو اس نے مان رکھا ہے. یعنی ہمیں سمجھایا گیا ایک آدمی اگر قتل کرتا ہے اور ایک مقتول ہے تو قاتل اور مقتول کے ساتھ برابری نہیں ہوگی، ظالم اور مظلوم کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں کیا جائے گا. اسی طرح سے کافر اور مسلمان کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ اور ایک جیسا سلوک نہیں کیا جائے گا. ایک دن اللہ نے ایسا رکھا ہے جس دن میں اللہ تمام اولین آخرین سارے لوگوں کو جمع فرمائیں گے، سب کو جمع فرمائیں گے. وہ کافر لوگ پوچھتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، جب ہم مر جائیں گے، جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا دوبارہ؟ قرآن کریم نے بڑا خوبصورت جواب دیا. ان سے کہہ دیجئے قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، آپ انہیں بتا دو تم سے پہلے بھی جو گزر چکے، تمہارے بعد بھی جو آئیں گے، سب اولین سب آخرین سب کو جمع کیا جائے گا ایک وقت مقرر کے لیے. ایک اللہ نے دن متعین فرما دیا، اس متعین دن کے لیے تم سب کو اٹھایا جائے اور پھر اس بارگاہ میں جانا ہے، اس ذات کی بارگاہ میں جانا ہے جس کو مکمل اختیار ہے، جو قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. اس کے ارادے اور اس کے اختیار میں کسی ایک کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا کرنے کا حق نہیں. مالک یوم الدین، وہ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. اچھا، دنیا میں ہمیں چھوٹی چھوٹی ملکیتیں حاصل ہیں ظاہری طور پر، حقیقی ملکیت تو ہر چیز پر اللہ ہی کی ہے. ہمیں عارضی طور پر جو رہائش ملی ہم نے اس پہ اپنا نام لکھوا دیا، یہ فلاں حاجی صاحب کا گھر، فلاں صاحب کا گھر، فلاں صاحب کا گھر. عارضی طور پر تو ہمیں ملکیت دے دی گئی، حالانکہ حقیقی یہ زمین بھی اللہ کی تھی، یہ سارا گھر بھی اللہ کا تھا، یہ ساری کی ساری کائنات اللہ ہی کی ہے. لیکن ظاہری طور پر اس نے اپنے بندوں کو کچھ چھوٹی چھوٹی آپ سمجھے مجازی طور پر ملکیت دے دی ہے، مجازی طور پر، حقیقی ملکیت پھر بھی اسی کی. لیکن ایک دن اس نے ایسا رکھا ہے جس دن میں حقیقی اور مجازی ہر طرح کی بادشاہت، ہر طرح کا مالک تنہا اللہ ہوگا اور کسی کی ملکیت نہیں. 24ویں پارے میں ایک عجیب جملہ پڑھا، بلکہ اس سے پہلے آپ سمجھیے، ایک میری موت ہے، ایک زید، عمر، بکر، خالد، کسی ایک کی موت ہے، آنی ہے موت، اس سے کسی کو فرار نہیں ہے. اور ایک اس ساری کائنات کی موت ہے، اس ساری کائنات کی موت ہے. موت کے لیے اللہ نے یہ ساری دنیا بنائی ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنی ہے، ان قریب اس نے مرنا ہے. بلکہ قرآن کریم نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. کیلے کا ذائقہ کیسا ہے ہم سب کو پتا ہے، آم کا ذائقہ کیسا ہے وہ ہمیں پتا ہے، سیب کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے وہ بھی پتا ہے، پانی کا اپنا ذائقہ ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے، دودھ کا اپنا ذائقہ ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے. ہاں، ایک ذائقہ ایسا ہے جو ہر زندہ نے ابھی چکھنا ہے، ہر زندہ نے ابھی چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ جو 30واں پارہ ہے نا، 30واں آخری سپارہ، اس پارے میں حق تعالی شانوں نے آخرت کے احوال بہت بیان فرمائے، آخرت کے احوال بہت بیان فرمائے. جو چیز بہت زیادہ اہم ہوتی ہے اس کے کئی نام رکھ دیتے تھے یار. قیامت کا دن اللہ کے یہاں بہت اہمیت کا عامل دن ہے، اس کو فرمایا النبأ العظیم، وہ ایک بہت بڑی خبر ہے. آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا اس کو بڑی خبر نہیں کہا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں
काफिरों पर अजाब आया, पूरी दुनिया पर पानी पानी था, उसको बड़ी खबर नहीं कहा। कौम आद पर हवा का अजाब आया, तेज तुंद हवा चली है 7 दिन, उनको आपस में टकरा टकरा के मार के हलाक कर दिया, उस दिन को बड़ा दिन नहीं कहा। कौम समूद पर चीख मुसल्लत की है, ऐसी आवाज थी, आवाज की वजह से उनके कलेजे फट के बाहर आ गए, उसको बड़ा दिन नहीं कहा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत हुई है, उस दिन को बड़ा दिन नहीं कहा है, बड़ा दिन कहा है क़यामत के दिन को। अल-नबउल अज़ीम, एक बहुत बड़ा हादसा और बहुत बड़ी खबर है। क़यामत के दिन को कहा यौमुल फ़स्ल, वो फैसले का दिन है। उस दिन को फरमाया अल क़ारिआ, वो ऐसा दिन है खड़खड़ा देगा। उस दिन को फरमाया अल गाशिया, हर चीज को ढांप देगा। उस दिन को कहा ताम्मतुल कुबरा, एक बहुत बड़ी आफत और बहुत बड़ी मुसीबत। उस दिन को कहा इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम, क़यामत का ज़लज़ला एक बहुत बड़ी चीज है। माँ अपने बच्चे पे फिदा जाती है, बच्चा रोए माँ तड़प जाती है। फरमाया वो दिन ऐसा होगा यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अत, दुनिया में माँ अपने बेटे को लोरी दे रही है, दूध पिला रही है, लोरियां दे रही होती है, उससे उस पे ऑल होल अपना फिदा हो रही होती है। लेकिन फरमाया जब रोजे क़यामत का वो झटका लगेगा, माँ अपने बच्चे को यूं दूर फेंकेगी, तू जा मैं बच जाऊं, तू मर जा मैं बच जाऊं। कहा ना बच्चा बचेगा ना माँ बचेगी। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अत, हाँ ऐसा होगा। वतरन नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, तुम लोगों को देखोगे तुम्हें मदहोश नजर आएंगे, नशे की हालत में नजर आएंगे। नशा नहीं है, अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से वक्त आ गया है दुनिया की मौत का, दुनिया की मौत का। अल्लाह क़यामत की मौत यानी आप समझे इस आलम की मौत का तज़किरा करते हैं कुरान में। इज़ा शम्सु कुव्विरत, सूरज तुम्हें नजर आता है, लाखों सालों से वो चल रहा है, अपने वक्त पे तुलू हो रहा है, अपने वक्त पे गुरूब हो रहा है, अपने मदार में तैर रहा है, अल्लाह के अमर से आता है जाता है, उसी के हुक्म का पाबंद है। फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा इज़ा शम्सु कुव्विरत, सूरज बेनूर कर दिया जाएगा। उसे नहीं पता होगा कि आज मेरा आखिरी आना था, वो यूं तुलू तो होगा, हुक्म हो जाएगा अब इधर से वापसी कर लो, इधर से वापसी कर। ये सितारे पता नहीं कितने हजार साल से जगमगाते हैं, हमें रोशनी दे रहे होते हैं, आसमान की खूबसूरती बने हुए हैं, ब्यूटी बने हुए हैं। फरमाया वइदन नुजुमुन कदरत, इनकी भी मौत आएगी, ये सितारे तुम्हें टूटते हुए नजर आएंगे, टूटते हुए। वइदल जिबालु सुय्यरत, मजबूती और पायदारी में मिसाल दी जाती है, ये तो पहाड़ है पहाड़, ये तो पहाड़ है पहाड़। कोहे सुलेमान, कभी कहते हैं अभी कोहे हिमालय, ओ उसकी बुलंदी इतनी अजीम, इतना बड़ा पहाड़। इरशाद बारी ताला है वइदल जिबालु सुय्यरत, हम इन पहाड़ को रेत के जर्रों की तरह उड़ा देंगे। गोया आप समझिए पहाड़ों पे भी मौत तारी हो जाए, पहाड़ों पे भी मौत तारी। आसमान नजर आता है ना, बहुत बुलंद है, बड़ा आलीशान है, बड़ा मजबूत है। कुरान कहता है इज़ा समाउ फतरत, ये आसमान भी फट जाएगा, आसमान पे भी मौत आ जाएगी। वइदल बिहार फुज्जिरत, आज समंदर को देख के वहशत तारी होती है। कुरान कहता है इसी समंदर को अल्लाह आग बना दे, आग बना दे। हर चीज पर मौत है, हर चीज पर मौत है। हत्ता के हक ताला शानो सारे जिन्नात, सारे इंसान, सारी मखलूक पर जब मौत तारी हो जाएगी, मलकुल मौत से पूछेंगे कौन बाकी है, कौन बाकी है? तो वो कहेगा यार अब हमलतुल अर्श फरिश्ते बाकी हैं, जिब्राइल बाकी है, इसराफील बाकी है। इरशाद बारी ताला होगा जिब्राइल को कहो कि मर जाए, जिब्राइल मर जाएगा।
پھر حملۃ العرش فرشتے بچ گئے، ارشاد باری تعالیٰ ہوگا ان کو بھی موت دے گو، پھر ملک الموت بچ گیا ہے، اللہ امر فرمائیں گے تو بھی مر جا، وہ بھی مر جائے گا۔ یہ میں عرض کر رہا تھا، یہ ساری دنیا پہ اللہ موت طاری کر دے گا، ایک میری اور آپ کی موت ہے اور ایک اس سارے عالم کی موت ہے، سارے عالم کی موت ہے، سارے عالم کو موت آئے گی۔ اس کے بعد ایک دن آنے والا ہے جس دن فرمایا اللہ اولین کو جمع کرے گا، آخرین کو جمع کرے گا، سارے لوگوں کو جمع کرے گا۔ کیوں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کون بادشاہ ہے، آج کس کی ملکیت ہے، آج کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، ایک ہی آواز گونجے گی، آج ایک اللہ کی بادشاہی ہے جو سب پہ غالب۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، وہی اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزیں دے دی، انسان سمجھتا ہے یہ گاڑی کا مالک میں، اس گھر کا مالک میں، اس زمین کا، اس جائیداد کا مالک میں، حالانکہ ہر چیز کا مالک وہی ہے، مالک وہی ہے۔ عارضی طور پر مجھے نفع کے لیے دے دیا، مجھے عاریتن دے دیا، ادھار کے طور پر مجھے چیز دے دی ہے۔ میری زندگی کا میں مالک نہیں ہوں، میں اپنی زبان کا مالک نہیں ہوں، اپنے کانوں کا مالک نہیں ہوں، آنکھوں کا مالک نہیں ہوں، وہ ہی ہے مالک حقیقی طور پر۔ مجھے تو استعمال کے لیے اس نے یہ چیزیں عطا کر رکھی۔ فرمایا وہ دن ایسا ہے اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا اور ارشاد ہوگا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر آدمی کو، ہر جی کو بدلہ دے دیا جائے بما کسبت، جو اس نے کیا ہے۔ جو تم اعمال کرو گے، جو میں اعمال کروں گا، جو سارے انسان اعمال کریں گے، فرمایا یہ اعمال تمہارے بیکار نہیں جا رہے، ہر آدمی کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لیں گے، بہت جلد حساب۔ اس دن کا یقین ہمیں ہر نماز کی ہر رکعت میں سمجھایا مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ اے میرے بندو، اس دن کی ملاقات کو نہ بھول جانا۔ اس دن کا نام بھی ایک یوم الطلاق، یوم الطلاق باریک کے ساتھ مانا ملاقات کا دن ہے، وہ ملاقات کا دن ہے۔ اس دن بندے اور رب کی ملاقات کا دن ہے، ملاقات کا دن۔ اللہ سارے لوگوں کو جمع کر دے گا، سارے لوگ اللہ کے سامنے روبرو ہوں گے۔ یوم ہم بارزون، سارے کے سارے صاف نظر آؤں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، کوئی چیز بھی اللہ پر پوشیدہ نہ ہے نہ ہوگی۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، سارے انسان اللہ کی بارگاہ میں موجود کھڑے۔ اس دن کی تیاری کے لیے ہمیں سبق دیا جاتا ہے روزانہ کہ تم اپنی آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو، قیامت کے دن کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو، بدلے کے دن کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا اور عجیب سبق آموز قصہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں دو صحابہ کے سہارے سے، ارشاد فرماتے ہیں جس کا مجھ پر کوئی حق ہے دنیا میں مجھ سے اپنا حق وصول کر لے، جس کا مجھ پر کوئی حق ہے دنیا میں مجھ سے اپنا حق وصول کر لے، جس سے اگر اللہ نہ کرے میں نے زیادتی کی ہے وہ مجھ سے بدلہ لے لے آج اس کا، اگر میں نے کوئی ظلم کیا ہے وہ مجھ سے دنیا ہی میں آج بدلہ چکا لے، اس لیے کہ روز قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے بدلہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آؤ جس کو میں نے اگر کوئی برا بھلا کہہ دیا ہو وہ دنیا میں مجھ سے اپنا بدلہ چکا لے، کسی کو اگر میں نے ناجائز کوئی سوٹی بھی مار دی ہے وہ بھی آج اس چابک کا بدلہ لے لے مجھ سے۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرنے لگتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ میدان جہاد تھا، آپ صفیں درست فرما رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک سوٹی تھی، صفیں درست کرتے ہوئے میں تھوڑا سا آگے تھا اور آپ نے میری کمر پر ایک سوٹی مار دی، میں آج اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔
آج مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آؤ مجھ سے بدلہ لے لو۔ وہ آدمی جب بدلہ لینے کے لیے آگے آنے لگتا ہے صحابہ تڑپ اٹھتے ہیں، چیخ اٹھتے ہیں، ٹھہر جاؤ مجھ سے بدلہ لے لو، 1 سوٹی کے بدلے 1000 مار لو، 2000 مار لو، جب تمہارا دل کرے بس کر دینا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دست درازی نہ کرو۔ وہ آدمی کہتا ہے نہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے لینا ہے۔ قریب آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے مجھے وہ چابک مارا تھا، وہ سوٹی ماری تھی، اس وقت میری کمر پر کرتا نہیں تھا، چادر نہیں تھی، قمیض نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قمیض پہنی ہے، اپنا کرتا مبارک اوپر اٹھائیں گے تاکہ میں پورا بدلہ لوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا مبارک اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں تاکہ تمہیں جو بدلہ لینا ہے دنیا ہی میں مجھ سے لے لو کہ روز قیامت میں بدلہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ وہ صحابی آگے بڑھتے ہیں، مہر نبوت پر آ کے بوسہ دیتے ہیں اور عرض کرنے لگتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ساری زندگی سے تمنا تھی کہ میں آپ کی مہر نبوت کو بوسہ دے سکوں، کبھی موقع نہ ملا، آج میں نے یہ ہیلا اور بہانہ بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک بوسہ دینے۔ یہ تو ان کی محبت تھی، لیکن اگر آپ قصے سے سبق لیں تو بہت بڑا سبق ہے۔ آخرت کی فکر کتنی ہے، قیامت کے دن کی فکر کتنی ہے اور کس ہستی کو ہے، اور آج میرے اور آپ کے اعمال کیا ہیں اور بے پرواہی کس قدر ہے، کبھی سوچا ہے ہم نے؟ ہر آدمی اس طرح سے زندگی گزار رہا ہے جیسے اس کو موت سے سابقہ ہی نہیں پڑنا ہے، اس طرح سے زندگی گزار رہا ہے جیسے اس کو کفن دیا ہی نہیں جائے گا، اس طرح سے میرے سمیت اس طرح سے ہم چلتے پھرتے اور اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، شاید قبر کی تاریکی سے ہمارا واسطہ ہی نہیں پڑنے والا ہے۔ انسان بھول گیا ہے، اتنا بھول گیا، اتنا بھول گیا، وہ یاد ہی نہیں کرتا ہے ایک دن آنے والا ہے میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جاؤں گا۔ ہاں، اس لیے ہمیں سمجھایا جاتا ہے، بار بار اس بات کو دہرایا جاتا ہے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، وہ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اے انسانوں، تمہیں دنیا میں بھیجا ہے اس لیے نہیں کہ تم اپنی مرضی کی زندگی بسر کرو، جو چاہو کرتے رہو، میں نے زندگی دی ہے تو موت بھی پیدا کر دی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے تھا تمہیں، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کیسے اعمال کر کے میری بارگاہ میں آؤ گے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ خیال کر کے رکھا ہے انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، تمہارے پیدا ہونے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا؟ کیا میرا اور آپ کا اتنا مقصد تھا کہ ہم پیدا ہوئے اپنا آ کے گھر بنائیں گے، بیوی بچوں کے لیے روزی کمائیں گے اور مر کے چلے جائیں گے؟ ہاں نہیں، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے یہ خیال کر کے رکھا ہے کہ تم نے ہماری بارگاہ میں نہیں آنا؟ یقیناً تم ہماری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی 5 قسمیں کھاتے ہیں، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، یاد رکھنا قیامت کا دن آ کے رہے گا۔ سورۃ الذاریات میں بھی اللہ قسمیں کھا کے ارشاد فرماتے ہیں انما توعدون لصادق، جو تم سے وعدہ کیا گیا وہ وعدہ سچا ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور وہ بدلے کا دن آ کے رہے گا، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، وہ بدلے کا دن آ کے رہے گا۔ دنیا میں انسان یہ سمجھ جاتا ہے شاید میں کچھ دے دوں گا تو بچ جاؤں گا۔ قرآن کریم نے آخری 29واں پارہ سورۃ المعارج میں اس جملے کو بھی کھول دیا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، روز قیامت اللہ نہ کرے گناہگار آدمی، مجرم آدمی اس بات کی چاہت اور تمنا کرے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ،
آج کے دن میں اللہ کی گرفت سے بچ جاؤں، میرے بیٹے میری جگہ کام آ جائے. صاف لفظ یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، بیٹے لے لو، وصاحبتی، میری بیوی کو جہنم کی آگ میں ڈال دو، مجھے بچا دو، وأخی، میرے بھائی کو ڈال دو، میری جان بخش دو. اس پہ بس نہیں کرے گا، مزید کہے گا وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، میرا خاندان، میرا قبیلہ جو میرا بڑا فخر کا باعث تھا، میری برادری، ان سب کو آج عذاب میں ڈال دو، میری جان بخش دو. اس پر بھی بس نہیں ہے، وہ کہے گا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ساری دنیا کے لوگوں کو جہنم میں ڈال دو، میری جان بخش دو. ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا، میں بچ جاؤں، سارے روئے زمین کے لوگ آگ میں جل جائے. قرآن کہتا ہے کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. وہ انصاف کا دن ہے ہر آدمی ہی کے لیے. الیس للانسان الا ما سعى، ہم نے واضح اور جلی حروف میں قرآن میں لکھوا دیا الیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی کچھ ملے گا جو وہ سعی کرے گا، جو کوشش کرے گا، اسی کی کوشش کا نتیجہ. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اس کے اعمال، اس کی کوشش اسے دکھا دی جائے گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، یاد رکھنا تیرا اول بھی اللہ کے پاس سے آیا، تیری انتہا بھی تیرے رب کے پاس ہے. میرا اور آپ کا ماضی بھی میرے رب کے پاس تھا، حال بھی اسی کے سپرد ہے، اور مستقبل بھی یہی ہے کہ ہم اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں، اپنے پروردگار کے پاس جانے والے ہیں. وہی اللہ ہمیں دہراتے ہیں مالک یوم الدین، انصاف کا ترازو میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی جی پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. کبھی سورۃ الزلزال کو پڑھو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پہ سخت زلزلہ آئے گا. واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے اندر کی چیزیں باہر نکال دے گی. والقت ما فيها وتخلت، مردے دفن ہے باہر، خزانے دفن ہے باہر. القت ما فيها، جو ہوا زمین میں سب باہر کر دے گی. اس پر بھی بس نہیں ہوگی. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین بتلائے گی میری اس پشت پر فلاں بن فلاں نے یہ کام کیے تھے. یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دے رکھا ہے. انسان چیخ پڑے گا، بولے گا وقال الانسان ما لها، آج اس زمین کو کیا ہو گیا، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا تھا کہ زمین بولتی ہو. آج زمین بھی اپنے رب سے گفتگو کر رہی ہے، زمین بھی تمام ٹیپ ریکارڈ کر رہی ہے، ویڈیو ریکارڈنگ بنا رہی ہے. ساری کی ساری گفتگو، ساری کی ساری زندگی جو اس زمین کے پشت پر انسان گزارتا ہے، ساری خبریں اپنے رب کو سنا دے گی یہ زمین. اس پر بس نہیں ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اس دن لوگ جدا جدا ہو کے آئیں گے تاکہ اپنے اعمال کا بدلہ پائیں، اور وہ بدلہ دینے والا ایسا کریم ہے، ایسا منصف ہے، ایسا عادل ہے، اسے بدلہ دے گا. فرمایا ذرہ برابر نیکی کر کے آؤ گے تو بدلہ لے کے جاؤ گے، ذرہ برابر نیکی بھی تمہاری رہتا نہیں جانے دوں گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. سورۃ الکہف ہر جمعہ کے دن مسنون ہے، جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا. حق تعالی شان و ارشاد فرما رہے ہیں نام اعمال رکھ دیا جائے گا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ.
آپ مجرمین کو دیکھیں گے وہ اپنی اس کتاب کو دیکھ کر, اپنی زندگی کی کتاب کو دیکھ کر خائف ہوں گے, ڈر رہے ہوں گے, گھبرا رہے ہوں گے. یقولون, اپنی زبانوں سے بول اٹھیں گے, یا ویلتنا ما لہذا الکتاب, اے افسوس یہ کیسی کتاب ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, اس میں تو ہر چھوٹی بات بھی درج ہے, بڑی بات بھی درج ہے, کوئی میری زندگی کا پہلو ایسا نہیں ہے جو اس کتاب نے محفوظ نہ کر رکھا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا, اے انسان تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری, اپنے اعمال کے مطابق بدلہ تیار پائے گا, اچھے اعمال والا اچھی صورت میں بدلہ پائے گا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. آج مولوی کی باتیں لگتی ہیں, اوپر سے سنی, اوپر سے چلی گئی, اس لیے کہ یقین نہیں بنا ابھی تک, ایمان پہ محنت نہیں ہوئی ابھی تک, دنیا پہ محنت کی ہے, دنیا کی بات سمجھ میں آتی ہے, ڈگری سمجھ میں آتی ہے, عہدہ سمجھ میں آتا ہے, ایمان نہیں سمجھ میں آتا, اس لیے کہ ایمان پر محنت نہیں ہوئی. فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. اللہ جل شانہ 26ویں پارے میں اس سے بھی صاف لفظوں میں کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, ہم نے ہی انسان کو پیدا فرمایا, ہم خوب جانتے ہیں جو اس کے جی میں وسوسے آتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ, دو فرشتے بٹھا رکھے, دائیں جانب بھی بائیں جانب بھی, تم گفتگو کرو, تم اعمال کرو. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ, ہر چیز وہ فرشتہ تیار بیٹھا ہے, لکھ دیتا ہے. اس پر بس نہیں, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ, موت کی سختی سے گھبراتا ہے. یاد رکھنا تیرے قریبی رشتہ دار تیرے سامنے ہوں گے, تیری سانس اندر سے ہی نہیں جا سکے گی, تڑپے کی روح نکلتے وقت میں تیرا بدن یہ ہے روح کیسے سختی سے نکل رہی ہے, وہ سختی آ کے رہے گی, وہ سختی آ کے رہے گی. فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, موت پر موت ہوتی تو بات ختم ہو جاتی. فرمایا موت پر موت نہیں ہے, ایک دن ایسا بھی آئے گا سور میں پھونکا جائے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ, یہ وہ دن ہے جس دن کی تیاری کے لیے ہم نے اپنے انبیاء کو بھیجا. انبیاء نے یاد دہانی کرائی, کتابیں بھیجی کہ اس دن کی یاد دہانی کرا کے آؤ, اس دن کی تیاری کا درس دے کے آؤ, اس دن کے لیے اپنے لیے اپنا ٹھکانہ بنا کے آؤ اس دنیا میں. مالک یوم الدین, سورۃ الفاتحہ کی 3 آیت میں روزانہ اپنے بندے کو یاد دلایا, اے میرے بندے یہ جو نماز میں میری اور آپ کی ملاقات ہے, یہ ملاقات اصل میں اس بات کے لیے ہے کہ تیری اور میری ایک آخرت کے دن ملاقات ہونے والی ہے. اس ملاقات کی تیاری کر کے میری بارگاہ میں آنا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا